جوانی اس لیے نہیں دی ہے نوجوانوں کہ شراب کے نشے میں اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرو. تمہاری یہ تاریخ نہیں ہے. تمہاری تاریخ اگر تمہیں دیکھنی ہے اٹھاؤ امام مالک کی تاریخ. 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن چکے تھے. اٹھاؤ تاریخ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن چکے تھے. وہ عبداللہ ابن عباس مفسرین کا قلم رک جاتا ہے جب امام عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اور روایت سامنے آ جائے. وہ نوجوان جنہوں نے اس امت کے فرعون کی گردن تن سے جدا کی. معاذ ایک بچے کی عمر 13 سال ہے اور ایک کی عمر 17 سال ہے. اٹھاؤ تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور آج ہمارا بچہ 12-13 سال کی عمر میں سلمان خان کی کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے, گانا کون سا ریلیز ہوا ہے, فوراً اپلوڈ کرو اور سنو. 4 مرتبہ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں. ان سے کہو کہ عید کے دن تکبیر تشریق پڑھو بیٹے. تکبیر تشریق مولانا and I listened to first time in my whole life. میں نے پہلی بار زندگی میں سنا ہے کہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ. سلمان خان کا گانا یاد رہتا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان کا, اور تکبیر تشریق یاد نہیں رہتے ہمارے نوجوانوں کو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ابھی چونکہ میں نے عید اور رام نومی کو کمپیئر کر کے بتایا تھا, تو چونکہ عید کی جو سنتیں ہیں 13 وہ ساری سنتیں ہم نے بیان کی تھی, اور ہم نے یوں کمپیئر کیا تھا کہ اسلام میں تہوار منانے کا طریقہ آج بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے بتایا. تہوار اس کو بولتے, تہوار اس کو نہیں بولتے کہ تہوار کے نام پر کسی کی دکان لوٹ لو, 114 سال پرانا مدرسہ جلا دو, 4000 کتابیں لائبریری میں گھس کر ملیاں میٹ کر دو, خاک کر دو, جلا دو. تہوار اس کو نہیں بولتے. جن لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, پڑھو پرشنوتری کا منتر کہا گیا کہ ہیت کو برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا, کہ اس زمین کے اوپر ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایشور کے پاک ناموں کا چرچا کرو. یوں کہا. میرے خیال میں آؤں گا ادھر اخیر میں, لیکن میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, میرے مسلم بھائیوں, 3-4 جو یہ بیماری ہے, یہ جو گناہ ہے, زنا, صرف زنا لڑکا لڑکی کے ملاپ کا فزیکل ریلیشن کا نام نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. قربت زنا, زنا کے قریب مطلب سوشل میڈیا میں اپنے گرل فرینڈ, اپنی بوائے فرینڈ, ہماری سماج کی بیٹیاں میسجز ڈیلیور کرتے ہیں, ایک دوسرے کو میسج فارورڈ کرتے ہیں, اسی سے قربت بڑھتی. یہ زنا کے قریب ہونے کے وسائل ہیں, یہ ذرائع ہیں. دور رہیں آپ زنا سے. بہت بلکہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے بعد اس زمین کے اوپر نفرت اگر کسی گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے, اگر کوئی گندا کام ہے تو زنا. یہ سیلیبریٹی کرتے ہوں گے. ہماری بہت ساری بچیاں کورٹ میریج کرتی ہیں, جا کر کہتی مولانا وی ہیو گوٹن میریج, ہم نے شادی کر لی ہے with the other religious person, کسی اور نان مسلم لڑکے کے ساتھ. therefore we can live with each other, we can live life, our long life, ہم اپنی پوری زندگی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کورٹ میں جا کر ہم نے شادی کر لی. مفتیان کرام بیٹھے, قیامت کی صبح تک سارے دنیا کے حضرات مفتیان کرام, علماء کرام بیٹھ کر کسی مومن لڑکی کا کسی غیر مومن لڑکے سے نکاح پڑھا دے, کیا وہ نکاح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے سماج میں, آپ کے سماج میں بھی بچیاں مرتد ہو رہی. میں اس کا بھی بتاؤں گا.
انقلاب میں کبھی آرٹیکل چھپا تھا کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر فاروقی انصاری صاحب کا، انہوں نے اسپیشلی میرے پاس بھیجا اور کہا کہ مولانا اس کے اوپر چرچا کیجیے۔ آج کل ہمارے سماج کی بیٹیاں لوگ کورٹ میرج کر کر بولتی ہیں کہ نہیں مولانا ہم نے شادی کر لی ہے، نکاح ہو گیا، کورٹ میں جب نکاح ہو گیا شادی ہو گئی۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ جسٹ کمپرمائز۔ ان کے ذریعے سے تمہارے کوکھ سے نکلنے والا بچہ حرامی نسل ہوگا۔ یاد رکھو سماج کی بیٹیوں، دو وجہ سے ہماری بچیاں اس دلدل میں پھنس جاتی۔ وہ ریلیشن ثواب کا نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا قیامت تک۔ کچھ تو کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے کالج میں بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ مولانا there is nothing to follow the religious command, the method of the last prophet محمد کی زندگی کے مطابق، قرآن کے مطابق ٹھیک ہے، ہم بلیو کرتے ہیں قرآن و سنت پر، لیکن ضروری دھرم کو اتنا بڑا آپ لوگ بنا دیتے ہیں۔ ایجوکیشن لے رہے ہیں بچے یونیورسٹی میں، کالجز میں، مخلوط تعلیم لیتے ہیں اور وہاں پر ناجائز سنبند بنتا ہے اور کسی غیر سے اغیار سے جا کر شادی کرتے ہیں۔ یا تو لبرل مخلوط تعلیم کی وجہ سے وہ بچیاں مرتد ہو جاتی، یا غربت کی وجہ سے وہ بچیاں اغیار سے شادی کرتی ہیں، غربت کی وجہ سے۔ ابھی جو بھیونڈی ممبئی کا معاملہ سامنے آیا، میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کمپیریٹیو میں آؤں گا، کیونکہ وہاں پر بھی بہت بڑا کھلے عام زنا ہو رہا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 27 سال کی ایک بیٹی بھارت کے اندر مالی اعتبار سے سب سے اسٹرانگ شہر ممبئی بھیونڈی میں، وہ شادی کے لیے اپلیکیشن ڈالتی ہے کورٹ میں، اس کا لائر قبول کرتا ہے، شادی ان کا دونوں کی قانونی اعتبار سے کورٹ میرج کروا دیتا۔ 1 مہینے تک پروسیس ہے، یہ 1 مہینے تک اپلیکیشن کورٹ میرج کے باہر لگی رہتی ہے، تاکہ اگر گارجن کو کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ اعتراض کریں کہ یہ بچی ہماری غلط قدم اٹھا رہی ہے، ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ 1 مہینے تک کسی وکیل نے دیکھا کہ یہ تو مسلم بچی ہے، جے کمار سے ہندو لڑکے سے کیسے شادی کر رہی ہے بچی؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ پاس کے کسی تنظیم یا کسی دانشور کو فون کیا کہ آپ کے قریب یہ بچی ہے، اس کا نام فلاں ہے، مسلم ہے وہ بچی، اس بچی نے کسی اور غیر کے ساتھ نکاح کیا ہے، یہاں پر کورٹ میرج کی ہے، آئیے آپ کوئی قانونی کارروائی کیجئے۔ آپ لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ صرف تقریریں کرتے ہیں آپ لوگ، صرف جلسہ کر رہے ہیں، زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے، آ کر دیکھیے۔ گئے وہ، جا کر دیکھا کہ یقیناً اپلیکیشن ہے، اس ایڈریس کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے، پہلے انکار کرتی ہے کہ سر ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا ہے، یہ ہمارا جو ڈاکومنٹس ہے آدھار کارڈ ہے، ممکن ہے کہ کسی نے چرا لیا ہو، مس یوز کیا ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بچی شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، کون کورٹ کچہری اور کون ان تنظیم کے چکر میں پڑے۔ تو جب فورس کیا گیا، جب مجبور کیا گیا، تو اس بچی نے کہا کہ بیٹھی ہم آپ کو سناتے، ہم بھی تو ذمہ دار ہیں نا۔ انہوں نے ہماری اور آپ کی حالتیں بیان کی۔ اس بچی نے کہا کہ سر اگر آپ آئے ہیں، آپ اتنے چنتت ہیں، متفکر ہیں، آپ فکر مند ہیں، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقیناً میں نے کورٹ میرج کی اپلیکیشن دی تھی اور ہمارا وواہ بھی ہو چکا ہے قانونی اعتبار سے۔ میں بالغ ہوں، I am a graduated, I have completed my graduation course، میری بڑی یونیورسٹی سے میں نے گریجویٹ کمپلیٹ کیا، میں 27 سال کی ہوں، میں بالغ ہوں، میں سب کچھ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مرتد کے بارے میں بھی تو جانتے ہو نا، ارتداد کا اس کی کیا سزا ہے مرنے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ سر میں وہ بھی جانتی ہوں، اور میرے ارتداد کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں جانتی ہوں، اور آپ کی کیا ذمہ داری تھی وہ بھی جانتی ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ بیٹھے، سب کو بٹھایا،
انہوں نے کہا کہ اب سے 20 سال پہلے مائی فادر ہیز بین ڈائڈ، میرے ابا 20 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں نے برتن مانج کر میری پرورش کی ہے، مجھے پڑھایا لکھایا ہے، میری اور بھی ایک بہن ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی پرورش اور میری پڑھائی، ہم سب بھائی بہن کو ان کی پرورش میں بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی۔ تو کہاں پھر کون سی بڑی بات؟ کہا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کوئی پڑوس میں غریب ہو، سامنے مالدار ہے، تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ تنظیم کے مالک ہیں، آپ قوم کے لیڈر مانے جاتے ہیں، آپ قوم کے صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں، آپ ادھیکش ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ ایم ایل اے، کیا ذمہ داری بنتی؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، میرے ابا کا انتقال ہوا، میری ماں نے کیسے محنت کر کے ہم لوگوں کو پڑھایا، کبھی کبھی عید میں تو ہمارے پڑوس کے لوگ خوشیاں مناتے، کپڑے پہن کے، ہمارے پاس میٹھا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کس غربت میں زندگی گزاری ہے ہم نے۔ میں 27 سال کی ہوں، پچھلے 7 سال سے شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کوئی آئے گا، کوئی دیندار آئے گا، ہم سے نکاح کرے گا، میری زندگی بچ جائے گی، میرا گھر بچ جائے گا۔ لیکن آج تک جو بھی آیا چوکھٹ پر کنڈیشن پہلے رکھتا تھا کہ 5 لاکھ روپے قید چاہیے، لڑکا یہ ہے، لڑکا وہ ہے، اور پھر جہیز میں یہ لیں گے، وہ لیں گے۔ میں کہاں سے، میری ماں تو 2 وقت کی بڑی مشکل سے روٹی کا انتظام کر پاتی ہے، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کیا اسلام میں زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے؟ اسلام میں صدقۃ الفطر کن لوگوں کے لیے؟ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے لیڈر صاحب، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے میرے پڑوس کے اندر یہ مالدار صاحب ہیں، مالدار صاحب نے اپنی 3 بچوں کی شادی کرائی، اور ہر شادی میں، ہر بیٹی کی شادی میں 10 سے 20 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ کیا اگر 5 لاکھ روپے مجھے دے دیتا تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن نہیں، اپنی بیٹی کی شادی شان سے کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اور کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے تو کیا کروں اس وقت میں؟ 7 سال سے انتظار کر رہی ہوں میں اپنے گھر بسانے کی، اور جس لڑکے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر مومن لڑکا ہے، جو طریقہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہمدردی مسلم نوجوانوں کو دکھانا چاہیے، وہ ایک غیر مسلم لڑکا ہو کر پچھلے 10 سال سے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑے تو محنت کر کے لا کر دیتا ہے، میری ماں کی دوائی کا انتظام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس بات کو، مجھے پتا ہے کہ میں مروں گی تو جہنم جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، لیکن میں اس بات کو بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دیا تو میری جو چھوٹی بچی ہے یہ کلکتہ کی سڑکوں پر اور جناب ممبئی کی ان چوراہے کے اوپر اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہوگی، اور میرے ماں ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگنے پر مجبور ہوگی۔ میں نے سوچا مرنے کے بعد رب پوچھے گا کیوں تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا؟ میں کہوں گا کہ اللہ غربت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گی کل قیامت میں کہ اللہ اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور مجھے یہ سودا سستا لگا، اس لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے غیر کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی بچیاں مرتد ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے کیا حوال ہے آپ نہیں کوشش کرتے جاننے کے لیے۔ گوشت، ماس، مٹن کھا کر دھت رہتے ہیں۔ آج مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے تو کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں۔ 114 سال پرانا مدرسہ چلا دیا جاتا، مدرسے کے تعلق سے کیس بک نہیں ہوتا، 4000 کتابیں چلا دی جاتی ہے، ان کتابوں کے لیے کوئی کمپنسیشن کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے جو کچھ اقتدار پر بیٹھے ہیں، کیا اس دیش کے واسی نہیں ہیں ہم؟ کیا اس دیش میں ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہے؟ اور سن لو، بتا دو ان لوگوں کو جو ہمارے مدرسوں کو چلاتے، ان کی کتابوں میں تشدد کا کوئی واسطہ اور راستہ نہیں۔ جیسے دھرم کے اندر اپنے مذہبی
مذہبی تہوار کو منانا اپنے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مناؤ، اچھی بات ہے، رام چندر جی کو خوش کرنا ہے، اچھی بات ہے، کرو، لیکن مریادہ پرشوتم کے رام کا منتر ہونا چاہیے۔ رام نومی کے موقع پر تھالی کے اوپر جناب چندن کی لکڑی اور تلسی کا پتا ڈال کر اس وقت بھجن ہونا چاہیے۔ تلسی داس کہتے ہیں رام چرتر مانس میں کہ رام نومی پر شری رام چندر جی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کی صبح سویرے اٹھ کر ان کے نام کے لیے اپواس رکھو، ورت رکھو، جے شری رام کا نعرہ لگا کر کسی مدرسے کو جلا کر تم ایشور کے قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایشور صاف لفظوں میں کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں میرے نام کا ورنن کرنے سے، کسی کی دکان کسی مدرسے کو جلانے کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوتا۔ لیکن ذمہ دار کون؟ We are responsible، ہم ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ ہم ایکٹ نہیں کرتے، بس بچیاں مرتد ہوئی جی، کتنی بچی؟ 17 بچی مرتد ہو گئی، کس لیے؟ مولانا بڑا دکھ کا مقام ہے، 17 بچیاں مرتد ہو گئی، ارے کیوں ہوئی مرتد؟ کبھی گئے ان کے گھر پہ؟ کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ نہیں جاتے، ہم لوگ فکر مند نہیں ہوتے۔ کیا آپ کے پورے بھاگلپور میں مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ مسلمان ہیں، اگر ایک دن میں 1 روپے جمع کرے گا تو کیا ایک دن میں 5 لاکھ روپے جمع نہیں ہوں گے؟ 30 دن کے اندر یہ پیسہ 50 لاکھ کروڑوں تک نہیں پہنچے گا؟ 1 سال کے اندر اربوں روپے تک یہ پیسہ نہیں پہنچے گا؟ 1 روپے کون کرے؟ کوئی نہیں۔ اغیار سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم RSS کو گالی دیتے، VHP کو گالی دیتے کہ نہیں VHP نے یہ شریعت کے تعلق سے یہ بات کہی، RSS کو مٹانے پہ تلے، ہم خود مٹ رہے ہیں جناب۔ نماز پڑھنے کے لیے کون منع کیا؟ RSS والے نے منع کیا کہ نماز مت پڑھو۔ میرے سامنے گاڑی روکنے والا وہ نوجوان اتنا بد کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر اپنی جوانی کو کیسے برداشت کر سکتے ہمارے نوجوان؟ جب تمہارا گناہ بڑھتا ہے، جب قوم کی نافرمانی بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، یاد رکھو۔ دوسروں کو کوسنے سے پہلے اپنے اندر سدھار کی کوشش کرو، تبدیلی کے لیے کچھ محنت کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک نہیں حرکت کرو گے تو زندگی کے اندر، لائف کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ عبداللہ سالم لاکھ سیکھے، حضرت مولانا لاکھ قرآن اور حدیث کی تفسیر کریں، لیکن جب تک عملی اعتبار سے ہم لوگ میدان میں نہیں متحرک ہوں گے تو تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جناب۔ جانتے ہیں کہ زنا غلط ہے، جانتے ہیں کہ شراب غلط ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ شراب پیتے ہمارے بچے، کوریکس پیتے، بہار میں تو پرتیبند ہے کوریکس، ٹھیپی، کچھ نہیں ملا سولوشن لگا کر کے اسے کپڑے میں ایسے گٹری بنا لیتے ہیں اور سنتے ہیں، بالکل زور سے سنتے ہیں، ایک دم مست ہو جاتے ہیں، پھر جا کر کسی کی کار کے سامنے بائک روکتے۔ Why Allah created you from water? Why? کیوں اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ جبرائیل امین کے آنے کا زمانہ گیا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے آپ کے بیچ میں اصلاح کی جو بات آتی ہے، مسلمانوں ہم سب مل کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ نہیں، ہاں کوئی اگر آپ کی شریعت پر کسی بات پر اعتراض کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ دنوں پہلے وہ 24 جو آیت ہے قرآن کریم میں، اس کے اوپر کسی نے لیگیشن سے لگا، دیکھیں مولانا آپ کے قرآن میں یہ باتیں لکھی گئی ہے، یہ بات کہی گئی ہے، ہمیں دشمن مانا گیا ہے۔ وہی ایک آیت ہے، 24 آیت ہے جس کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، ان میں کم سے کم 12 آیت تک پہنچا ہوں ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ بھئی ان 12 آیت کو یہ جو غلط کہہ رہے ہیں، سیم ان سے زیادہ تشدد ان کی کتابوں میں ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کیا ترجمہ کریں گے؟
کھاؤ غنیمت کا جو مال ہے اہل غنیمت کو کھاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ مال و دولت کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی۔ یسألونک عن الانفال، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ لیکن کیا ترجمہ کرتے ہیں کچھ لوگ، جانتے ہیں وہ کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بدنام کر کے آپ کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کو ٹارگیٹ پہ لینے کے لیے، آپ کو نشان پہ لینے کے لیے وہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ۔ وی ایچ پی کے لوگ کرتے، ہاں جہاں بولنے کی بات وہاں ہم دیں گے، ادب کے ساتھ بے خوف ہو کر جواب دیں گے، نہیں قرآن سے سمجھے گا ان کی کتاب پڑھ کر سمجھائیں گے کہ قرآن پر آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، because and this message has been and had been written in your authentic books۔ اتھروید کے اندر لکھا گیا کہ تم دولت جو مل جائے کس سے، راکشس سے، شترو سے، شترو کے مقابلے میں ان سے مقابلہ کرنے کے بعد جو دولت تم کو ملے ان کو تم آپس میں وبھجانی کھاؤ، تم توریت رشتہ فکلوا مما غنمتم کا سیم ترجمہ، تم توریت رشتہ، اپنے دشمن کو مارو، اپنے شترو کو مارو، اس کے بعد پھر ان کی جو دولت ہے، ان کا جو مال ہے، اس مال کو اپنے قبضے میں لے لو۔ یہی مطلب ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا۔ یہ ترجمہ، یہ منتر صرف وی ایچ پی کے لوگوں کے لیے، یا جو 24 آیت کا غلط ترجمہ کرتے۔ لیکن جہاں جو کمی ہمارے اندر ہے، جیسے وہ لوگ شراب کے تعلق سے بولتے ہیں، عید کے دن خوشیاں منانے کے بعد خوشیاں منائیں، کوئی دقت نہیں، نو پرابلم، لیکن اس دن ڈی جے بجانا، غیر محرم لڑکیوں کو بائک پہ بٹھا کر پکنک میں چلے گئے، شاپنگ میں چلے گئے، سنیما ہال میں چلے گئے،